میرا نام ایونجلسٹ عمیر اکرم ہے، میرا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، اور جو میری خدمت ہے وہ ہاؤس چرچ آف لارڈ جیسس کرائسٹ کے ساتھ ہے، جو کہ برکت پورہ گلی نمبر 5 بلاک میں ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے اس چرچ کے وسیلہ سے ہر روز جو ہے وہ ہمارے ساتھ کلام شیئر کرتا ہے۔ خدا اپنے خادموں کو بھیجتا اور کلام دیتا ہے کہ میرے لوگوں کو جا کر سنایا جائے، تاکہ میرے لوگ کیا ہوں، باعث سے برکت ہو جائیں، میرے لوگوں کی کمی کمزوریاں دور ہو جائیں، کیونکہ خدا کا کلام ہماری کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں تقویت بخشتا ہے۔ تو یقیناً آج جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں میں برکت آئے گی، ہماری زندگیوں میں شفا آئے گی، ہماری زندگیوں میں نجات آئے گی، بشرطیہ کہ ہم خدا کے کلام کو غور سے سنیں۔ یہ سب باتیں، یہ سب کام کب ہماری زندگیوں میں ہوں گے؟ جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کریں گے، خدا کے کلام کو غور سے سنیں گے۔ تو میرا ایمان ہے ہم سب سننے والے برکت پائیں گے۔ جتنے بھی ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، خدا ہم سب کو بھی بڑی برکت دے، خدا ان کے کلام کے وسیلہ سے ان کے خاندان ترقی پائیں اور سلامتی سے رہیں۔ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آپ کی زوردار تالیوں میں میں خدا کی خادم پاسٹر جاوید بشیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام خدا کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سب کو باپ یسمان اور زمین کا خداوند ہے، اس کے بیٹے خداوند یسوع المسیح نے آپ سب کو سلام، اور میرا ان بھائیوں بہنوں کو بھی سلام جو یوٹیوب پر ہاؤس آف چرچ کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اپنی روحوں کو خدا میں راست بازی کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اور آج ہم خدا کے زندہ خیال کو، سوچ کو، ارادہ کو جو ہمارے ہاتھ میں اور جس کو ہم اپنے دل میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اپنے کاموں سے سن کر ہم اپنی سوچوں کو بدل لینا چاہتے ہیں، اور جس نے اکثر سے لے کر اس پہ ایک الفاظ کو ہماری بہن بھائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے ہمیشہ کی زندگی میں رہنے کے لیے اس میں قلم بند کی ہوئی ہے۔ آج ہم اس کلام میں سے جانیں گے کہ خدا نے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو زمین اور آسمان کا خداوند ہے، اس نے مردوں اور آدمیوں میں بنائی کیوں کی؟ ہاللیلویا۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے کہ خدا یسوع المسیح نے مردوں میں اور آدمیوں میں بنائی کی۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے پترس کا پہلا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے آج ہم اسٹڈی کریں گے اور جانیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم میں کتنے مردہ روحیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو کلام کو سننے کے لیے آئے ہوئے۔ ہاللیلویا۔ 4 باب اور 6 آیت میں ہم آج سنی کریں گے۔ جی، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی۔
ہم بہت سے اس چیز سے ناواقف ہیں کہ جب ہم خوشخبری کی بات کو سنتے ہیں تو ہم اپنے فائدے کی بات کو لیتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سی خوشخبری ہیں، لیکن ایک خوشخبری جو خدا کی طرف سے ہے وہ ہماری زندگی کو بدل دے گی۔ وہ خوشخبری کلام پاک ہے، وہ انجیل ہے، وہ انجیل ہے۔ ایک یہی خوشخبری مردوں کو بھی سنائی دی اور آدمیوں کو بھی سنائی دی، کیونکہ ایمانداروں کو بھی سنائی گئی اور راست بازوں کو بھی سنائی گئی اور گناہ گاروں کو بھی سنائی گئی، ہر عمر کے حصہ میں رہنے والوں کو بھی سنائی گئی۔ لیکن خدا ازل سے لے کر اب تک اس خوشخبری کو ہماری زندگیوں میں ادا کر، مردوں کو الگ مقصد کے لیے سنائی گئی اور آدمیوں کو الگ مقصد کے لیے سنائی، کیونکہ وہ بہت ہی پطرس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں لیں کہ اگر کبھی آپ نے کوئی چیز کو کھو دیا ہو تو خدا کے آگے شکوہ نہیں کرنا، اس کے آگے گلہ نہیں کرنا، اس کی شکر گزاری کرنی ہے کہ ہم نے کوئی چیز کو کھو دیا ہے، ہمیں کوئی نئی چیز ملنے والی ہے۔ یہ زندہ مثال ہمارے اور آپ کے سامنے پطرس ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں، میں پہلے آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کھویا تھا اور کیا پا لیا، اور جس رات پطرس نے مچھلیوں کو نہیں پایا اور اسے مچھلیاں نہیں مل سکی تھی، اور مچھلیاں نہیں مل سکی تھی جب کسی انسان کو گھر کے لیے روزگار نہ ملے، بچوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے پیسہ نہ ہو، اس کے پاس کوئی گھر میں چیز لے کے جانے کے لیے کوئی چیز جیب میں نہ ہو، تو وہ پریشان اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اور پطرس کا یہی کام تھا کہ وہ مچھلیاں پکڑتا تھا اور گھر کا گزر کرتا تھا، اس کا دار و دار اس کے مچھلیاں پکڑنے پر ہوتا تھا، تو ساری رات مچھلیاں نہیں پکڑ سکا۔ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں پکڑ سکا؟ اسے خدا مسیح ملنے والی۔ ہاللیلویا! یہ بہت بڑی گواہی ہے، اس کلام میں قلم بند ہے، اور پطرس کی زندگی میں اس نے مچھلیوں کو کھویا اور خدا مسیح، اور جیسے ہی اس نے اپنی کسی چیز کو کھو کے خدا مسیح کو پایا، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا گلابان بنا، وہ ہمارا جراح بنا، اس پتھر پہ خدا نے اپنی کلیسیا کے اندر، کیونکہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو اس کے لیے کھانا ڈالا تھا وہ کھو دیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے خدا مسیح نے پطرس کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ آئے ہم واپس آتے ہیں، مردوں کو بھی انجیل اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں میں طاقت انصاف ہو، کیونکہ مردہ اسے ہی کہتے ہیں جس آدمی سے روح نکلتی ہے۔ روح خدا جب اپنا واپس لے لیتا ہے تو ہم مردہ ہیں۔ جب یہاں دیکھیں ہم پر روح القدس نازل نہیں ہوتا تو ہم مردہ ہیں۔ ہاللیلویا! کیونکہ روح کے ساتھ ہی ہم روحانیت میں جاتے ہیں۔
اور روح ہی ہے جو ہمیں قائم کرتا ہے، جو ہمیں خدا یسوع مسیح کی پہچان کرواتا ہے، جس کے ذریعہ سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کریں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے مردوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ آج ہم یہ خوشخبری سنائیں۔ انسان کی زندگی میں خوشخبری سن کر وہ بہت ہی ہوا میں اٹھا ہے اور زمین سے کتنے کتنے فٹ اپنے پاؤں اٹھاتا ہے، اس کی چال میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے رہن سہن میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ خوشخبری خدا یسوع مسیح نے اس لیے ہمارے لیے دی کہ ہر آدمی کا مردوں کی مراد یا تو جسمانی موت ہے یا مراد ایسی زندگی ہے جس کا خدا سے تعلق درست رہا، ہم اس سے بھی مردہ کہہ سکتے ہیں۔ ورتمان کے دوران انسان وہ آدمی مردہ ہوتے ہیں جن کا خدا یسوع مسیح کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ تھا، وہ اسے نہ جانے، وہ ابلیس کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہے، کیونکہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے حکموں کو مانتے ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کے جلال کو سہتا ہے، وہ خدا یسوع مسیح کی منادی میں اس کی صفات بیان کرتا ہے، اور جب زندہ آدمی سنتے ہیں وہ اپنے قدموں کو گناہ سے روک لیتے ہیں، وہ پھر خواہش کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے خدا کی آواز کو سنا کل پھر ہم سنیں، اور ریگولر خدا کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی آواز میں آپ لوگوں کی زندگی ہے، اس کی آواز میں آپ لوگوں کے لیے نجات ہے، اس کی آواز میں آپ لوگوں کے لیے گناہوں سے رہائی ہے، اس کی آواز میں آپ لوگوں کے لیے شفا۔ اب روح کے لحاظ سے ہم خدا میں زندہ ہیں، کیونکہ خدا نے اس تنبوت کو مٹی کا بنا کر اپنا روح اس لیے سونپا کہ ہم خدا نے جیسا نمونہ اس لوہے زمین پر دیا، ہم آج سے اپنی سوچ کو بدل کر اس پر چلنے کا عہد کریں۔ اے خدا کیسا مہربان ہے، ہمارا ماں، ہمارا باپ، ہمارے بہن بھائی ہماری خاطر اتنا غم، اتنا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، اور تم نے ہمارے گناہوں کی خاطر آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور میں آج آپ کے سامنے خدا کی اس خوشخبری کو اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جسم کے لحاظ سے انصاف ہو، مراد ہے ہر بشر کو موت کا تجربہ حاصل ہوگا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے۔ کوئی دیکھیے فرق خدا اور یسوع مسیح میں اور ہر بشر میں پہلے آدم سے لے کر آخر آدم تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں موت ہو۔ خدا یسوع مسیح کو موت اس لیے آئی کہ اس نے بھی
اپنے آپ کو بشر میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ تھا برا، وہ تھی روح۔ آپ جانتے ہیں کہ روح کو کبھی موت نہیں، روح ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ جو آپ میں روح ہے وہ خدا کا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے۔ جیسے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جسمانی جسم کو لے کر اس روئے زمین پر آیا اور روح میں وہ راست باز ہے، اور فرشتوں نے اسے دیکھا اور غیر قوموں نے اس کی منادی ہوئی، اور دنیا اس پر ایمان لے گیا، اور خدا کی دائیں طرف آسمانوں کے آسمان پر جا رہا۔ اور جانتے ہیں آپ بھی اور ہم سب لوگ کہ وہ اب کیا کرنے کو آئے، وہ عدالت کرنے کو آئے گا۔ کن کی عدالت؟ مردوں کی اور زندوں کی۔ جنہوں نے کلام کو سنا تو سب نے، مردوں نے بھی سنا، زندوں نے بھی سنا، لیکن عدالت وہ اس لیے دونوں کی کرے گی۔ جو آپ نے سنا آپ نے کیا کیا، جو آپ نے سنا آپ نے کیا کیا۔ تو خدا ہم پر اپنی شفقتیں، اپنی مہربانیاں اس لیے نازل کرتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راستوں کے لیے گناہوں کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی جیسے اس نے نہ راستوں کے لیے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا اور دکھ اور گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے دوبارہ کیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ مرنا اسے ضرور تھا کہ تم اپنی روح کو وہ آپ لوگوں میں لے کر آپ جیسا جسم لے کر آپ کے درمیان آ چکا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں، جیسے میں آپ کو بتایا کہ پترس دوسری مچھلی نہ پکڑ سکا تو خدا نے اسے اپنا آپ دکھانا تھا، اپنا آپ کروانا تھا، اور اسے کام سونپنا، ماہی گیری سے اسے آدمگیر بنانا۔ آج وہ آدمگیر ہے تو آج ہم اس کے کلام کو سن لیں۔ اس کا کلام روح القدس سے قلم بند ہے، اس کی آواز میں، اس کے قلم میں ہم کو خدا کی اصل مسیح کی طرف کھینچ کے لے کے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا اس لیے کہتا ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز کو کھو دو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر ادا اس لیے کرو کہ وہ آپ کو کوئی بہت زیادہ بڑی خوشخبری دے دے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کھو دینے سے پریشانی لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، لیکن خدا کسی کے ساتھ برا نہیں، کیونکہ وہ اس لیے برا نہیں کرتا کہ اس میں روح ہے، وہ اپنی روح کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس لیے آپ لوگوں کو بچا رہا ہے، وہ اپنی روح کو بچا رہا ہے، کیونکہ ہم اس کی روح لیے پھرتے ہیں۔ وہ اس لیے ہمیں گناہ سے دور رکھتا ہے، وہ اس لیے ہمیں یہاں ملوا لیتا ہے، ہم سے گیت سنواتا ہے،
ہمیں ہاتھوں کا استعمال کرنے کے لیے کہتا ہے. ہمیں اپنے کلام کے ذریعہ سے ہمیں اس طریقے سے نکال کر اس روشنی میں لے کے آتا ہے جہاں پر ہم ہر ایک چیز کو دیکھ سکیں. ہم اندھیرے میں ہو تو ہم سے ہر چیز اوجھل ہو، ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں پائیں گے. گناہ میں ہم خدا کی صفات کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کے فضل کو ماپ نہیں سکتے. ہمارے لیے خدا نے اس لیے اس خوشخبری کو کل بند کیا اور نبیوں پیغمبروں کے ذریعہ سے ہمارے لیے اس میں ایک ایک الفاظ لکھے تاکہ ہم اس میں رہ کر اپنے آپ کو بچا سکیں. ہمیں آج کے کلام کو سن کر ہم نے خدا کی زندگی میں اس لیے اس امید میں رہنا ہے کہ بس ہم خدا کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں اور خدا ہمارا حال ظاہر ہے، خدا پر ہمارا حال ظاہر ہے. مجھے امید ہے کہ تمہارے دلوں پر بھی ظاہر ہوا ہوگا جو آج آپ نے سنا. ہم اپنی نیک نامی پر نہیں جتاتے بلکہ ہم اپنے سبب سے تم کو فخر کرنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ تم ان کو جواب دے سکو جو ظاہر پر فخر کرتے ہیں اور باطن پر نہیں. اگر ہم بے خود ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، اگر ہم ہوش میں ہیں تو خدا کے واسطے ہیں، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے وہ اپنے لیے نہ جیتے بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جیتا. یہ سب سے بڑا موت ہے. اس نے ہماری زندگی میں آ کر ہمیں مردوں کو زندہ کرنے کا موجے دکھائے، اس نے لنگڑوں کو چلانے کے موجے دکھائے، اس نے آنکھیں عطا کر کے موجے دکھائے. لیکن دنیا میں یہ سب سے بڑا موجہ ہے جو آپ خود اپنے آپ کو قبر سے لے کر اٹھے. ہاللیلویا. یہ دنیا میں سب سے بڑا موجہ، ایسا موجہ کبھی نہ ہوگا، نہ کبھی ہوگا، نہ کبھی تھا. بس اب ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے. ہاں اگر آپ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا چاہتے ہیں تو اب سے نہیں جانا، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق، اس کی زندگی چینج ہو گئی، اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، حلیمی میں آ گیا، فروتنی میں آ گیا، برداشت کرنے میں آ گیا، سن کر خاموش رہنے میں آ گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کی زندگی میں پرانی چیزیں جاتی ہیں، وہ تمام گناہ جاتے ہیں، سوچ جاتی ہیں، خیال جاتے ہیں، آپ کا غیرت تبدیل ہو گیا، آپ میں وہ حلیمی آ گئی جو آپ میں آگ بنی ہوئی تھی، جو آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ سب چیزیں آپ میں تبدیل ہو گئی. اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ ہے. اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے ثبوت کی مطلب یہ ہے کہ خدا مسیح نے ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تفسیروں کو ان کے سما نہ لگایا. اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپا. ہم سب کو، ایک کو نہیں، ہم سب کو. بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں. گویا ہمارے وسیلہ سے خدا التماس کرتا ہے کہ ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ گار ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. یہ ہمارے لیے اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہے، ہم پر خدا کا فضل جو تم پر ہوا
بھی پیدا نہ رہا، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولی کے تیرے وقت تیری سن لی اور نجات کا دی تیری مدد۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ اس نے مردوں میں خوشخبری کی، منادی کی اس نے، یہ خوشخبری اس نے مردوں کو بھی سنائی۔ اب جتنے ہم مردہ روح میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب قبولیت کا وقت ہے ہمارے پاس۔ دیکھو بچے وچار کرتی ہیں، ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت میں حرف نہ ہو، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خودی